ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد یہ رمضان کا آخر عشرہ ہے۔ رمضان کا ہر دن اور رمضان کی ہر رات مومن کے لیے اللہ کی ذات سے قربت اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا اللہ کی طرف سے بہت بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، لیکن خاص طریقے پر اخیر عشرہ یعنی آخر کے 10 دن اور 10 رات، جس کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ ایک رات ہے۔ ایسے 1000 مہینے جن میں یہ رات نہ ہو، رحمت خداوندی اللہ کی قربت انسان کو میسر ہو، اس ایک رات میں جتنی ہو سکتی ہے ہوتی ہے، وہ 1000 مہینوں میں نہیں ہوتی۔ آپ حضرات یہاں ہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اور اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء اور بعض حضرات تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں ایک خاص چیز کی۔ میں آپ کی توجہ کے لیے اس کو بیان کرتا ہوں اور اس پر غور کریں۔ کون کہنے والا ہے؟ قطع نظر اس کے بات جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جو آدمی ذکر کرتا ہے اللہ کا، اس کا فائدہ آدمی کو جبھی ہوتا ہے جب وہ اس ذکر کا پابند ہو۔ یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ذاکر، ذکر کرنے والا، ایک ہے وہ چیز جس کو واسطہ بنا رہا ہے ذکر کا، الا اللہ، اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ واسطہ، یہ ہے ذکر۔ ایک وہ ذات ہے جس کا ذکر کر رہا ہے، جس کو مذکور کہا جائے، جس کو یاد کر رہا ہے، جس کی مالا جھپ رہا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، سانس سے کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو ذاکر ہے، ذکر کرنے والا، وہ آدمی جو ذکر کرتا ہے۔
ایک وہ چیز ہے جس کو ذکر کہتے ہیں جو ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا، ایک وہ ذات ہے جس کی قربت مقصود ہے، جس کو مذکور کہا جائے عربی زبان میں۔ بڑی قیمتی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اپنے ذکر میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذکر کرنے والا ذکر پر سوار نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی دنیا کا دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے، لوگوں ہمارا دل کاروبار میں لگا ہوا ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کاروبار میں ہے، اولاد میں لگا ہوا ہے، رات اور دن اسی کی فکر کرتے ہیں، گھر در بار میں لگا ہوا ہے، فیکٹریوں میں زمینوں میں لگا ہوا ہے۔ اب آدمی بتاتا ہے کہ دن میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ۔ 20,000 مرتبہ اللہ 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 کہو۔ کہاں سے کہہ لے؟ دل تو کاروبار میں لگا ہوا ہے، کہاں سے کہہ دے؟ دل لگا ہوا ہے آل اولاد کے اندر، کہاں سے کہے؟ وقت درکار ہے، 2-4 گھنٹے لگتے ہیں ذکر کرنے میں۔ کاروبار سے ہٹا کر اپنے آپ کو ذکر کے اندر لگانا بڑا مشکل ہے، فطرت ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہے آدمی اس دن سے لے کر بڑھاپے تک روز دنیا ہی میں تو رات اور دن لگا ہوا ہے۔ اس دنیا سے کاٹ کر دنیا بنانے والے کی طرف کیسے لگ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں وہ لوگ جو ڈوبے ہوئے ہیں؟ ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ کامیابی کا یہ ہے کہ تو ذکر کے اوپر سوار ہو جا۔ ذکر بھاگتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اتنا ذکر کر، اپنے آپ کو ذکر میں اس طرح لگا دے کہ ذکر چھوٹنے نہ پائے۔ تو ذکر کے اوپر سوار ہو جا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ جس طرح تو کاروبار پر سوار ہے، وقت کے اوپر جا کر کے چابی لگا کر کے دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے، ملازموں کو لے جاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، وقت کے اوپر بند کر، مجال ہے جو 10 منٹ کی دیری ہو جائے۔ تو ذکر پر اس طرح سوار ہو جا کہ ذکر چھوٹنے نہ پائے تجھ سے۔ جیسے دنیا کے اندر تو سوار ہے دنیا پر، اسی طرح اللہ کے ذکر پر سوار ہو جا۔ بڑی عجیب چیز ہے۔ جن لوگوں نے زندگی گزاری اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہے یہ۔ دوسرا اور تیسرا مرحلہ بعد کا ہے۔ اب آدمی آتا ہے 10 سال سے ذکر کر رہا ہوں، 5 سال سے کر رہا ہوں، مگر ناغے ہوتے ہیں۔ کیوں ہے؟ ذکر پر سوار نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جاتا، دل کتنا ہی گھبراتا، دل پہ دنیا کے اندر کتنا ہی دل گھستا چپکا ہوا تھا پیدا ہونے سے لے کر آج تک، مگر دنیا کی محبت تجھے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ کرتی۔ کچھ ہوتا، نقصان ہوتا، نفع ہوتا،
تکلیف ہوتی مگر ذکر اللہ چھوٹتا نہیں. اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا. آدمی ناغہ کرتا ہے، 5 دن کیا 2 دن چھوڑ دیا، سال بھر کیا 5 مہینے چھوڑ دیا. تو اب وہ ذکر، یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ اتنا ذکر کر اور اس استعداد اور اس مضبوطی کے ساتھ کر کے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں ذکر کو چھوڑوں گا نہیں. اگر کسی آدمی کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو وہ اس عزم و ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے ذکر کرنا ہی ہے چاہے کچھ ہو جائے. یہ ذکر کرنا اس طرح سے کہ ناغہ نہ ہو، چھوٹنے نہ پائے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اب فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ذکر کا یہ ہے کہ تو ذکر پر سوار ہوا اور تو نے چھوڑا نہیں، کرتا ہی رہا کیسے بھی حالات ہوئے، مگر تو نے ناغہ نہیں کیا. اتنا کیا اتنا کہ ذکر اللہ تیرے اوپر سوار ہو گیا. اب اگر تو چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا. اتنی محبت ذکر اللہ کی پیدا ہو گئی، اللہ کے ذکر کا چسکا اتنا لگ گیا ہے کہ اگر چھوڑنا بھی چاہے تو چھوٹتا نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے جن لوگوں کو اس کے اندر ملکہ عطا فرمایا ہے وہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات ہر ایک کے دل میں بیٹھنے والی ہے. اتنا ذکر کر کے کیسے بھی حالات ہو مگر ذکر چھوٹنے نہ پائے. اور کرتے دل میں اللہ اور اس کے ذکر کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ذکر اللہ تیرے اوپر سوار ہے. یہی ہے وہ جس کو حدیث میں فرماتے ہیں اتنا ذکر اللہ کا کر کے دیکھنے والے کہیں تو پاگل ہو گیا ہے، تو مجنون ہو گیا ہے. حتی یقال انہ مجنون. کیا بات ہے؟ ذکر اللہ سوار ہے. بات کرتا ہے تو اسی کی بات کرتا ہے، کام کرتا ہے تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. چاہے کہیں بھی ہو، اگر پاخانے میں بھی ہے تو سانس سے اللہ اللہ چل رہا ہے، چھوٹتا نہیں. بستر پر ہے، لیٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر اتنا سوار ہو گیا ہے کہ کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی. اگر چاہے بھی چھوڑنا تو چھوڑ نہیں پاتا ہے. دنیا کے اندر آدمی کو اس طرح سے بہت زیادہ مشغلہ، جیسے دنیا اس طرح سوار ہو جاتی ہے آدمی پر کہ آدمی سے نکل نہیں پاتی. یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ اتنا سوار ہو جائے، ذکر اللہ، نماز، جن کو نماز کی عادت ہوتی ہے، اگر دنیا میں ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں اگر پانی نہیں ملتا آدمی بےتاب ہوتا ہے، بھائی وضو کرنا ہے کہاں سے پانی ملے. نماز سوار ہے اس کے اوپر. آدمی کو کوئی دوا کھانی ہے اس طرح سوار ہے کہ خود پہنچتا ہے دوا لینے کے لیے، نہیں ملتا دوسرے کو بھیجتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ ضروری ہے، سوار ہے اس کے اوپر. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ناغہ نہ ہونے دے ایسا عزم، ایسی ہمت
اور ایسا تعلق مقصد کی طرف اس طرح بڑھ جائے کہ چھوٹنے نہ پائے. یہ کرتے 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 اللہ سے ایسی محبت اس کے ذکر سے آدمی کے دل میں ہوتی ہے کہ سفر حضر میں کسی جگہ چھوٹتا نہیں ہے. پھر وہ ذکر اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے. تنہا ہے تب، سفر میں ہے تب، ہوائی جہاز میں ہے تب. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوائی جہاز میں ہے وہ ذکر اللہ کر رہے ہیں. ایسا ہے جیسے جینا بغیر ذکر کے مشکل ہے. کس کا ذکر؟ اللہ کا. پہلا مرحلہ آدمی ذکر پر سوار ہو جائے. دوسرا مرحلہ ذکر آدمی پر سوار ہو جائے. کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر. تیسرا اور آخری مرحلہ کہ مذکور اللہ اس پر سوار ہو جائے. اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی سوچ پر، اس کے ہاتھ پر، اس کے پیر پر، اس کی آنکھ پر، اس کے کان پر، اس کی زبان پر. زبان جب اٹھتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتی ہے. آنکھ پڑتی ہے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کان کسی کی طرف لگاتا ہے سوچتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر. ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. قدم اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ مذکور جس کو کہا گیا، جس کا ذکر کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہے، وہ اس طرح سوار ہے کہ کھانا پینا چلنا پھرنا دیکھنا بولنا سننا ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہے. یہ ہے آخری مرتبہ. یہ وہ آخری چیز ہے جو مطلوب ہے، مگر مطلوب حاصل ہونے سے پہلے دو مرتبے ہیں. اس میں ناغہ کام نہیں کرتا. ناغے کا ہونا تو یہ چیز ہے کہ پہلا مرتبہ وہی ممکن نہیں ہے حاصل ہونا کہ آدمی ذکر پر سوار ہو جائے. اگر سوار ہوتا تو جھوٹ کے دیا. اللہ کا ہر ذکر کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دن سے وہ بیٹھا ہے ذکر کرنے کے لیے یا کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اسے سمجھنا چاہیے اسے پہنچنا کہاں تک ہے. اپنی منزل مقصود کو متعین کرنا چاہیے. پھر اس منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اسے سوچنا چاہیے. دلی جاتے ہیں تو کتنے مراحل ہیں جو ضروری ہیں. دلی بیٹھے بیٹھے تھوڑی آدمی چلا جاتا ہے. ہماری منزل مقصود ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل، ہر فعل، ہمارے دماغ، ہمارا دل، ہماری زبان، ہر چیز پر سوار ہو. کیا مطلب؟ کہ سوار تو ہی ہے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، مگر سواری کا مطلب ہے کہ اس طرح ہو کہ کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہیں ہوتا، جس کو استحضار کہا جاتا ہے. ذات واجب الوجود ہر وقت سامنے ہے. یہی وہ کمال مرتبہ ہے جس پر انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. میرے بھائی، ذکر اللہ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں بہت آسان ہے. ذکر اللہ کر رہے ہیں اور دنیا کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہے، کاروبار کا کیا ہوگا. لیکن وہ اللہ کا ذکر جس کے بعد آدمی کی موت آسان، قبر کا مرحلہ آسان، جس کے بعد قیامت کا دن آسان،
جس کے بعد حساب و کتاب آسان، جس کے بعد پل صراط جہنم کے اوپر سے پار ہو جانا آسان، جس کے بعد حوض کوثر پر پہنچ کر پیاس بجھانا آسان، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جانا آسان، وہ یہ ہے اللہ کا دین۔ بغیر اس کے تو منزل مقصود نہیں ملتی ہے۔ ذاکر کو اپنی منزل متعین کرنی چاہیے۔ جب وہ منزل متعین کر لے گا تب ہی اس کی قیمت کو جان کر کے کہ یہ منزل ہے کیا، تب وہ اس کی طرف قدم بڑھائے گا۔ جس کا سب سے جہاں الف ہے، جہاں سے شروع، وہ یہ کہ ذکر اللہ بغیر ناغے کے ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کے سارے کام پیچھے، سب سے پہلا جو کام ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو آخری منزل ہے وہاں تک میری دسترسی ہو جائے۔ اس کے لیے روئے پہلے، ہر مرتبہ ذکر میں بیٹھنے سے پہلے آدمی 3 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھے، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 11 یا 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، پھر 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے مشائخ طریقت کو پہنچ جائے، اور اللہ سے رو کر دعا کرے کہ اے اللہ میں تو تیرے ذکر پر بیٹھا ہوں، لیکن میری جو منزل مقصود ہے کہ تجھے پالوں، میرا یہ ذکر اس کے لیے ذریعہ بن جائے، مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ یہ مان کر اب پھر اللہ کا ذکر شروع کر۔ اللہ تیرے اخلاص کو جانتا سمجھتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے، تو چاہتا کیا ہے، اور اس کے اوپر ایسی پختگی کہ زمین و آسمان ٹل جائے تیرا ذکر اللہ نہیں ٹلے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تیرے اندر کتنی پختگی ہے، طلب ہے اللہ کی قربت کی، تو اللہ اپنے بندے کو محروم نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائی، یہ ذکر کرنے کے طریقے ہیں، ان تینوں مرحلوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لوگ دیتے ہیں، پرچے دیتے ہیں، شاید و باید کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا ذکر میں ایک دن کبھی ناغہ نہیں ہوا، ورنہ ہر آدمی اس شکوے کو لیتا ہے کہ ناغے ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے مدرسے میں پڑھانے میں ناغہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار میں ناغہ، کوئی چندہ کرنے میں ناغہ۔ صحیح ہے، ناغہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات تو متعین ہے، ناغے کا ہونا بتاتا ہے کہ جس بنیاد پر ناغہ ہو رہا ہے وہ ذکر اللہ سے زیادہ اہم ہے، یہ تو طے بات۔ حالانکہ ذکر اللہ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن کے لیے کیا چیز ہے؟ کرو، سب کچھ کرو، دھندے کرو، کمائی کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ سب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، سب کرو رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، مگر اللہ کا ذکر مرتبے کے اعتبار سے ان سب سے بلند ہے، اس لیے کہ دنیا کا کاروبار تو دنیا کی 10 20 25 50 80 100 سال کے لیے ہے، اللہ کا ذکر ایسی مدت کے لیے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ میرے بھائی، یہ چند روز ہیں، ان کے اندر اس کی کوشش کرو اور اس طریقے کو اپناؤ۔
یہ ذکر اللہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، جو کر رہے ہو وہ بھی ختم ہوگا، جو کرنے والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ذکر اللہ تو آخرت کے لیے ہے. وہ جو کوٹھری ہے 2 فٹ 2.5 فٹ 3 فٹ کی جس میں رکھ کر کے لوگ چلے آئیں گے، وہ کیسے اندھیری کوٹھری نور کا گھر کیسے بنے؟ وہ تنگ و تاریک کے اندر اللہ کشادگی کیسے پیدا فرمائے؟ وہ تو ذکر اللہ سے ہو، دنیا کے کاروبار سے نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب چھوڑ دو، کرو. صحابہ میں ایسے ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے دولت مند تھے، اللہ کے نبی کے بعد بھی، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی. غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا چندہ لاؤ، لوگوں نے دیا چندہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 1000 سونے کے سکوں کی تھیلی لا کر آپ کے گود میں ڈال دی. آپ نے پھر فرمایا، پھر گئے 1000 اور لے آئے، پھر فرمایا، پھر گئے 1000. آپ اپنے ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس سے اس ہاتھ میں ڈالتے تھے اور فرمایا عثمان نے آج اتنا کیا ہے کہ اب کچھ بھی کریں سب معاف. ایسے ایسے دولت مند. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کا سامان آیا. اس زمانے میں تو ٹرک سے سامان آتا، اس زمانے میں تو خچر اور اونٹوں کے اوپر آتا تھا. اتنے اونٹ تھے کہ کہتے ہیں کہ مدینے کا بازار بھر گیا. شور مچ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا سامان آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے ان سے کہلوایا کہ اللہ کے نبی تو ابھی چند روز ہوئے دنیا سے گئے ہیں، تم نے ان کے جانے کے بعد اپنے دل کو دنیا سے اتنا لگا لیا. شور مچ رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا سامان. جواب دیا کہ اما میں نے اس لیے نہیں، یہ تو میرا کاروبار ہے، میرا دل لگا ہوا نہیں اور ابھی دکھلاتا ہوں. اتنا سامان. دنیا کے جو بڑے بڑے کاروباری تھے مدینہ منورہ کے آئے، ہمیں 50 من دے دو، ہمیں 100 من دے دو، ہمیں اتنا دے دو. عبد الرحمن ہر ایک کو میں نے بیچ دیا، میں نے بیچ دیا. لوگوں نے کہا بھائی کس کو بیچ دیا؟ خریدنے والے تو ہم ہیں، تم نے کس کو بیچ دیا؟ کہا میں نے اس کو بیچ دیا جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے. سارا صدقہ کر دیا اور ام المومنین سے کہلوا دیا کہ میرا تو کاروبار یہ ہے. میرے بھائی دنیا کرو، سب کچھ کرو، مگر اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، منزل متعین کر کے کہ وہ آخری منزل، کہ کمانا، کاروبار کرنا، منہ میں لقمہ ڈالنا، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، گھر میں جانا، فیکٹری کھولنا، دکان، سب کھولتے ہوئے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. رزق حلال، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء اور اقربا، عزیز دوسرے جو عزیز ہیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ یہ تو سب چھوٹ جائے گا جو میں آج دے دوں گا اللہ کے لیے، کل قبر میں میری وہی کام آئے گا. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. میرے بھائی اپنی نیت کو اس طرف لگا کر اللہ کا ذکر کرو اور رو رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ اس ذکر میں اثر پیدا فرما دے. جو میرا مقصد ہے وہ مقصد میں میں کامیاب ہو جاؤں، تب تو اس کا فائدہ ہے. ورنہ تو میرے بھائی اگر دل میں اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے ذکر کا فائدہ ہونا بہت مشکل ہے. محتاج تو ہم ہیں، اللہ کی ذات تو محتاج نہیں. اگر ساری دنیا اللہ اللہ کرنے لگے تو خدا کی خدائی بڑھتی نہیں.
اور اگر ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے تو اس کی خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم سر سے پیر تک محتاج ہیں. اللہ مستغنی اور غنی ہے. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے اور ہمیں ذکر کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور ہماری منزل کو صحیح متعین فرمائے اور منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.